ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جو دنیا سے شرک کر کے چلا گیا اور شرک کی حالت میں مر گیا، اللہ فرماتا ہے اس مشرک کی ہم مغفرت نہیں کریں گے. مشرک کی اللہ تعالیٰ کے معافی نہیں. اچھا میں ایک مثال سے بات کرتا ہوں. مکان آپ کا ہے، گھر آپ کا ہے، کوئی دوسرا آ کر کے آپ کے مکان پہ قبضہ کر لے اور آپ کے مکان کو اپنا مکان کہے کہ آپ گوارا کریں گے؟ آپ کی بیوی نکاح آپ کر کے لائے اور آپ کے بجائے کسی اور کو شوہر مانے، کیا آپ گوارا کریں گے؟ نہیں نہیں، میری بیوی ہے، میرے علاوہ کسی اور کو نظر بھر کے دیکھیے، ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کریں گے. جب ہماری غیرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ جو چیز ہماری ہے اس پر کسی اور کا حق نہ ہو. اللہ تو ہم سے زیادہ غیرت والا ہے، اللہ تو سب سے زیادہ غیرت والا ہے. اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. تو عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی. اب آؤ ذرا دوسرے سوال پر ہم غور کریں. عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی. آج ایک نماز آپ پڑھتے ہیں، کسی مسجد میں چلے جاؤ کوئی سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے، دوسری مسجد میں چلے جاؤ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ رہا ہے، تیسری مسجد میں چلے جاؤ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے. ایک نماز اسلام کی عبادت ہے، 36 طریقے سے نماز پڑھی جا رہی ہے. ہر مسجد میں ایک نیا طریقہ ہے. ایک مسجد میں گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بعد امام صاحب اور مقتدی لوگ زور سے کہتے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. دوسری مسجد میں گئے، امام نے سلام پھیرا، جلدی سے ہاتھ اٹھایا، امام دعا کرنے لگا، پیچھے مقتدیوں نے بھی ہاتھ اٹھایا اور امام کی دعا پر آمین کہا. نماز کے طریقے میں اتنا متبھید کیوں ہے؟ نماز کے طریقے میں اتنا فرق کیوں ہے؟ کیوں اپنے اپنے مسلک کی طریقے کی نمازیں بنا کے آپ نے رکھی ہیں؟ آؤ میرے پیارے ساتھیو، آج اس اسٹیج سے، مدرسہ اصلاحیہ کے اس اسٹیج سے آپ کو اتحاد کی دعوت دیتا ہوں، آپ کو ایکتا کی دعوت دیتا ہوں. آؤ نماز کا وہ طریقہ چلے گا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اور آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. اے میری امت کے لوگوں، اس طریقے پر نماز پڑھتے رہو جس طریقے پر تم نے نماز مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. نبی کا یہ کہنا کہ میرے طریقے پر نماز پڑھتے رہو، نبی کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت تک وہ طریقہ محفوظ رہے گا. اور آج بھی حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو کہاں پر انگلی ہلاتے تھے، کہاں پر انگلی کو حرکت دیتے تھے. جب آپ رکوع میں جاتے تھے تو گھٹنوں کو کیسے پکڑا کرتے تھے، جب آپ سجدے میں جایا کرتے تھے تو آپ کی ناک زمین پر ہوتی تھی کہ نہیں تھی، آپ کی پیشانی زمین پر ہوتی تھی یا نہیں تھی. ایک ایک طریقہ آپ کا نماز کا حدیث کی کتابوں میں ملے گا. تو عبادت کیسی؟ عبادت رسول کی جیسی. یہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ آپ اس میں کوئی پھیر بدل نہیں کر سکتے. چلیے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، بہت پیاری مثال ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے. حدیث کہاں پر ہے؟ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. راوی کون ہے؟ برا ابن عازب. کہتے اللہ کے پیارے نبی نے مجھ سے فرمایا اذا اتیت مضجعک، اے برا جب تم بستر پہ سونے جاؤ تو پہلے تم وضو کر لیا کرو. ہمارے پاس کچھ عورتوں کا فون آیا، مولانا صاحب بڑے ڈراؤنے سپنے آتے ہیں، مولانا صاحب رات میں ڈراؤنے سپنے آتے ہیں، جنات پریشان کرتا ہے، جادو سے پریشان ہے. چلو ایک طریقہ تم کو بتا رہا ہوں، کبھی جنات پریشان نہیں کریں گے. جب بھی رات میں بستر پہ سویا کرو تو وضو کر کے سویا کرو. وضو کر کے سونا یہ نبی کی سنت ہے. نبی اکرم نے فرمایا کہ اے برا جب تم بستر پہ سونے جاؤ تو وضو کر لو. کون سا وضو؟ جو نماز کے لیے کرتے ہو، جو جنرل وضو ہے، جو عام طریقہ ہے وضو کرنے کا. اور اس کے بعد اپنے داہنی کروٹ لیٹ جاؤ. اور اے برا ابن عازب، اب میں جو دعا سکھا رہا ہوں اس دعا کو تم پڑھ کر کے سو جاؤ. کون سی دعا ہے؟ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجات ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. نبی نے یہ دعا سکھائی. دعا کا مطلب کیا ہوا؟ یہی تو بڑے افسوس کی بات ہے، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعاؤں کا مطلب بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے.
کتنی پیاری دعا ہے. اللہم اسلمت نفسی الیک. اے اللہ میں بستر پہ سونے جا رہا ہوں, نہیں معلوم صبح زندہ اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا. اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں. وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ. اور اے اللہ میری تجوری میں کتنا پیسہ ہے, میرے بچوں کا کیا بنے گا, میری بیوی کا کیا بنے گا, میرے جو بھی معاملات ہیں اے اللہ میں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں. رغبتاً ورہبتاً الیک. اے اللہ میں تجھ سے ڈرتا بھی ہوں اور تیری رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں. تیرے عذاب کا ڈر بھی میرے سینے میں ہے اور تیری رحمت کی امید بھی میرے دل میں ہے. اور اے اللہ آمنتو لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. اے اللہ تو جس کو پناہ دے دے, تو جس کو پناہ نہ دے اس کو کوئی پناہ دینے والا نہیں. تو جس کو نجات نہ دے اس کو کوئی نجات دینے والا نہیں. آمنتو بکتابک الذی انزلتا. اے اللہ میں تیری کتاب پر ایمان لاتا ہوں جو کتاب تو نے اتاری ہے. وبنبیک الذی ارسلتا. اور میں تیرے نبی پر ایمان لاتا ہوں جس نبی کو تو نے رسول بنا کے بھیجا. یہ ہے دعا کا ترجمہ, دعا کا انواد جو تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. اب ذرا غور سے سنیے. نبی نے دعا سکھائی, کہا کہ اے برا داہنی کروٹ لیٹ جانا وضو کر کے اور یہ دعا پڑھ لینا, اس کے بعد کچھ مت کہنا, سو جانا. اگر اسی حالت میں تم مر گئے مت علی الفطرہ تو تم فطرت پر مرو گے, جنت میں جاؤ گے. اگر یہ دعا پڑھ کے مر گئے تو جنت میں جاؤ گے, جنتی تمہاری جنت پکی ہو جائے گی. اگر اس دعا کو پڑھ کے اسی عقیدے پر تم دنیا سے چلے. صحابہ کے زمانے میں موبائل تو نہیں تھا, ساؤنڈ ریکارڈر تو نہیں تھا, جلدی سے ریکارڈ کر لیا جائے. صحابہ تو سن کے یاد کرتے تھے. آج ہمارے پاس کتنی سہولت ہے میرے بھائی. آج آپ نے یہ دعا سنی ہے, میں نے جلدی جلدی دعا سنائی ہے. اگر آپ اس دعا کو بعد میں یاد کرنا چاہیں تو یوٹیوب پر آ جائے گی, آپ دھیرے دھیرے سن کے کسی کاپی پہ نوٹ کر کے بھی یاد کر سکتے ہیں. صحابہ تو ایسا نہیں کر سکتے تھے. حضرت برا کہتے ہیں میں جلدی جلدی اس دعا کو دہرانے لگا, میں ریپیٹ کرنے لگا اس کو یاد کرنے کے لیے. جب میں دہرانے لگا تو پوری دعا تو میں نے صحیح پڑھی, بس ایک جگہ تھوڑی سی غلطی مجھ سے ہو گئی. نبی نے کیا دعا سکھائی تھی؟ آمنتو بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی ارسلتا. میں اللہ کی کتاب پر ایمان لاتا ہوں اور اللہ کے نبی پر ایمان لاتا ہوں. میرے منہ سے نبی کی جگہ رسول کا لفظ نکل گیا, وبنبیک الذی کی جگہ وبرسولک الذی کا لفظ نکل گیا. ایک لفظ کی مسٹیک ہو. اور علماء جانتے ہیں کہ نبی اور رسول میں بڑا باریک سا فرق ہے, کوئی بہت خاص فرق نہیں. تھوڑا سا ڈیفرنس ہو گیا, صحابی کے منہ سے نبی کی جگہ رسول کا لفظ نکل گیا. نبی نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا. نبی نے کہا ہے برا ریپیٹ کر, دوبارہ پڑھ, تو نے صحیح نہیں پڑھی ہے, تجھے وہی پڑھنا پڑے گا جو میں نے سکھایا ہے. عبادت کس کی؟ صرف اللہ کی. اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی. رمضان آنے والا ہے, رمضان کے بعد ایک صدقہ ہم دیتے ہیں, اس کو صدقہ فطر بولا جاتا ہے. آپ کے یہاں بھی صدقہ فطری بولتے ہیں, کہیں کے فطرہ بھی بولتے ہیں. تو یہ جو فطرہ ہوتا ہے یہ کب دینا ہے؟ بولو بھائی, عید کی نماز کے پہلے دینا ہے یا بعد میں دینا ہے؟ پہلے دینا ہے. اب ذرا غور سے سننا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اداها قبل الصلاۃ فهي زکات مقبولۃ. جس نے صدقہ فطر عید کی نماز کے پہلے دیا اس کا صدقہ فطر قبول ہوگا, اور جس نے عید کی نماز کے بعد دیا اس کا صدقہ فطر قبول نہیں ہوگا. فار ایگزامپل میرے پریوار میں 10 لوگ ہیں, ہم بھائی بہن میری بیوی بچے سب ملا کے مثال دے رہا ہوں 10 لوگ ہیں. اب مان لو 2.5 کلو مجھے اناج دینا ہے صدقہ فطر. اب 2.5 کلو 10 لوگوں کی طرف سے کتنا ہو گیا؟ 25 کلو. اب مان لو عید اگلے دن ہے اور آج رات میں غلہ لینے گیا, اناج لینے گیا, دکان بند ہو. اب میں نے کہا یار تو بہت لیٹ ہو گیا, کیا کریں, چلو صبح دیکھتے ہیں. صبح فجر کی نماز پڑھی, عیدگاہ گیا, عید کی نماز پڑھی. اس کے بعد دکان کھلی گلے والے کی. میں نے کہا ایک کام کر بھائی, تو 50 کلو اناج دے دے مجھے 25 دینا تھا, میں ڈبل دے رہا ہوں, 50 دے رہا ہوں. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ نے عید کی نماز کے بعد میں دیا تو آپ کو صدقہ فطر کا ثواب نہیں ملے گا.
کوانٹٹی ڈبل ہو رہی ہے، میں ڈبل ماترا میں دے رہا ہوں، مگر وہ ثواب نہیں ملے گا۔ صرف 15 منٹ کا فرق پڑ گیا، نماز کے پہلے دیتا تو صدقہ فطر قبول ہو جاتا، نماز کے بعد دے رہا ہوں تو قبول نہیں ہوگا۔ یہ ہے شریعت۔ عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ آپ ٹائمنگ بھی ذرا سی چینج کریں گے تو عبادت اللہ کے قبول ہوگی۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، ہمارا دوسرا تہوار کون سا ہے؟ بولو بھائی، عید کے بعد کون سا تہوار ہے دوسرا؟ شب برات، محرم، عید میلاد النبی، عید الاضحیٰ، بقرعید کا تہوار۔ بقرعید کے تہوار پہ آپ قربانی کب کرتے ہیں؟